السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے دین کی باتیں میں۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے پیارے نبی کے جو والد صاحب تھے حضرت عبداللہ کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ کون تھے، کیا تھے، کس طرح سے ان کی زندگی میں پریشانیاں آئیں، کس طرح سے ان کی زندگی رہی، آج اس ویڈیو میں پوری جانکاری دوں گا۔ ہر انسان کو، ہر مسلمان کو حضرت عبداللہ کے بارے میں، جو پیارے نبی کے والد صاحب ہوئے ہیں، ان کے بارے میں پتہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہ ایسی شخصیت ہیں جو پیارے نبی کے والد ہیں، تو ان کے بارے میں جانکاری ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اپنی نالج کو اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں اور پیاری پیاری باتیں اگر سیکھنا چاہتے ہیں دین کے بارے میں، تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اگر آپ پیارے نبی سے محبت کرتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں گے، تاکہ اور اچھی چیزیں، اچھی ویڈیو، اچھے جو حالات اس وقت میں پیش آئے ہیں صحاباؤں کے اوپر، ہم پیارے نبی کے اوپر جتنے بھی واقعات ہیں وہ آپ کو سب بتاؤں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں، تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے اور لوگ بھی دین کو سیکھ جائیں۔ تو کرنا آپ کو کیا ہے، بس یہی کام کریں کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ دوستو، پیارے نبی کے جو والد صاحب تھے ان کا نام تھا حضرت عبداللہ۔ حضرت عبداللہ جو تھے حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں تھے۔ حضرت عبداللہ کے جو والد تھے عبد المطلب، ان کے 10 بیٹے تھے جن کا نام تھا حارث، زبیر، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ، ابو لہب، گیداق، مقوم، صفار اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے 11 بیٹے تھے جن میں ایک کا نام قسم تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 13 بیٹے تھے جن میں ایک کا نام عبد القعبہ تھا اور ایک کا نام حزل تھا، لیکن 10 ماننے والے کہتے ہیں کہ مقوم ہی کا نام دوسرا عبد القعبہ اور گیداق تھا، دوسرا نام حزل تھا، اور قسم نام کا کوئی عبد المطلب کی اولاد میں نہ تھا۔ تو اس لیے زیادہ تر جو مانے جاتے ہیں وہ 10 ہی مانے جاتے ہیں۔ عبد المطلب کی 6 بیٹیاں تھیں جن کا نام تھا ام الحکیم، ان کا نام بیضہ ہے، برہ، عاتقہ، صفیہ، عروہ اور امیمہ۔ عبد المطلب کی بیوی اور ان بچوں کی ماں کا نام فاطمہ تھا، اور وہ عمرو بن عائض بن عمران بن مخزوم بن یقظہ بن مرہ کی بیٹی تھی۔ عبد المطلب کی اولاد میں عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت، پاک دامن اور چہیتے تھے اور ذبی کہلاتے تھے۔ ذبی کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ جب عبد المطلب کے لڑکوں کی تعداد پوری 10 ہو گئی اور بچاؤ کرنے کے لائق ہو گئے، تو عبد المطلب نے انہیں اپنی نظر، یعنی جو انہوں نے منت مانگی تھی، اس کے بارے میں جانکاری دی اور سب نے یہ بات مان لی۔ اس کے بعد عبد المطلب نے قسمت کے تیروں پر ان سب کے نام لکھے اور حبل کے ذمہ دار کے حوالے کیا۔ ذمہ دار نے تیروں کو ہلا ڈلا کر قروہ نکالا تو عبداللہ کا نام نکلا۔ عبد المطلب نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، چھری لی اور ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے، لیکن قریش اور خاص طور سے عبداللہ کے ننیھال والے یعنی بنو مخزوم اور عبداللہ کے بھائی ابو طالب اڑ گئے۔ عبد المطلب نے کہا کہ اب میں اپنی نظر کا کیا کروں؟ انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ کسی عارفہ یعنی جانکار عورت کے پاس جا کر حل معلوم کرے۔ عبد المطلب ایک عارفہ کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا کہ عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قروہ ڈالے، اگر عبداللہ کے نام قروہ نکلے تو 10 اونٹ بڑھا دیں۔ اس طرح 10 اونٹ بڑھاتے جائیں اور قروہ ڈالتے جائیں، یہاں تک کہ اللہ راضی ہو جائے کہ اونٹوں کے نام قروہ نکل آئے تو انہیں ذبح کر دیں۔ عبد المطلب نے واپس آ کر عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قروہ ڈالا، مگر قروہ عبداللہ کے نام نکلا۔ اس کے بعد وہ 10 اونٹ بڑھاتے گئے اور قروہ اندازی کرتے گئے، مگر قروہ عبداللہ کے نام ہی نکلتا رہا۔ جب 100 اونٹ پورے ہو گئے تو قروہ اونٹوں کے نام نکلا۔ اب عبد المطلب نے انہیں عبداللہ کے بدلے ذبح کیا اور وہیں چھوڑ دیا۔ کسی انسان یا درندے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ اس واقعے سے پہلے
قریش اور اروا میں خوبہاں دیہت کی تعداد 10 اونٹ تھی، مگر اس واقعے کے بعد 100 اونٹ کر دی گئی۔ اسلام نے بھی اس تعداد کو باقی رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا یہ ارشاد روایت ہے کہ میں 2 جبی کی اولاد ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرا آپ کے والد عبداللہ۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی کے لیے حضرت آمنہ کو چنا، جو وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کی پتری تھی اور ونش اور پد کی درشٹی سے قریش کی سب سے مہان مہیلا سمجھی جاتی تھی۔ ان کے پتا ونش اور پد دونوں حیثیت سے بنو زہرہ کے سردار تھے۔ وہ مکہ ہی میں ودا ہو کر حضرت عبداللہ کے پاس آئی، پر تھوڑے دن بعد عبداللہ کو عبد المطلب نے کھجور لانے کے لیے مدینہ بھیجا اور ان کا وہیں دیہانت ہو گیا۔ کچھ جیونی لیکھکوں کا کہنا ہے کہ وہ ویپار کے لیے شام دیش گئے تھے، قریش کے ایک قافلے کے ساتھ واپس آ کر بیمار ہو کر مدینہ اترے اور وہیں مرتیو ہو گئی۔ کفن دفن نابغ زادی کے مکان میں ہوا۔ اس وقت ان کی عمر 25 برس تھی۔ ادھکتر اتہاس کاروں کے کہنے کے مطابق ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے۔ البتہ کچھ جیونی لیکھکوں کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم ان کی وفات سے 2 ماہ پہلے ہو چکا تھا۔ جب ان کی وفات کی خبر مکہ پہنچی تو حضرت آمنہ نے بڑا درد بھرا شوق گیت لکھا، جو یہ تھا: بطحہ کی گود ہاشم کے بیٹے سے خالی ہو گئی، وہ شور شرابے کے درمیاں ایک قبر میں سو گیا۔ اسے موت نے ایک پکار لگائی اور اس نے جواب دے دیا۔ اب موت نے لوگوں میں ابن ہاشم جیسا کوئی انسان نہیں چھوڑا۔ کتنی حسرتیں بھری تھی وہ شام جب لوگ انہیں تخت پر اٹھائے لے جا رہے تھے، مگر موت اور موت کی گھٹنا نے ان کا وجود ختم کر دیا۔ تو ان کے چرتر کے چنہ نہیں مٹائے جا سکتے۔ وہ بڑے سمجھدار اور دیابان تھے۔ عبداللہ کا کل ترک چھوڑا ہوا مال یہ تھا: 5 اونٹ، بکریوں کا ایک ریوڑ، ایک حبشی لونڈی جس کا نام برکت تھا اور اپنام ایمن۔ یہی ایمن ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا تھا۔ تو دوستو، یہ تھا پورا واقعہ حضرت عبداللہ کا، جو پیارے نبی کے والد تھے۔ آگے ہم ویڈیو میں بات کریں گے پیارے نبی کے جیون کی، کس طرح سے ان کی جنم ہوا، ساری اب ہم بات کریں گے پیارے نبی کے جیون کی۔ تو ان 3 بھاگ میں ہم نے دادا ہاشم، عبد المطلب اور حضرت عبداللہ کے بارے میں بات کی، ان کے بارے میں بتایا۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو پچھلی نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیں، کیونکہ ان کے بارے میں پتہ ہونا ضروری ہے۔ شکریہ، دھنیہ واد، جے ہند، السلام علیکم۔